السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بڑا شور مچایا ہوا ہے آج کل انٹرنیٹ پر، یہ آریہ برادرز نے اور ایکس مسلمز، ان کو یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کر کر کے لا رہے ہیں۔ میں سارے ہندو نہیں کہوں گا، کیونکہ سارے ہندو ایسا نہیں سوچتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کروڑوں لوگ اس طرح سوچتے ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، اور یہ آر ایس ایس تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ خیر، بہرحال بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، اس لیے سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ارے بھائی مسلمانوں کا ایک قرآن ملا ہے، مسلمانوں کا ایک قرآن ملا ہے جس کی کاربن کاپی کی گئی ہے، اور کاربن کاپی سے پتہ چلا ہے کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پرانا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات تو سامنے آ گئی کہ ان کا قرآن تو ان کے نبی سے بھی پرانا ہے، اور ان کے نبی نے کہیں سے سنا ہے اور چھاپا ہے اور اس کے اوپر کہانیاں بنا دی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ریفرنسز بھی دیتے ہیں۔ برمنگم قرآن مینیوسکرپٹ یونیورسٹی آف برمنگم میں موجود ہے، برمنگم انگلینڈ میں موجود ہے۔ اچھا، ویسے انگلینڈ کی ریسرچ ان کے بارے میں جو ہے وہ نہیں مانتے۔ ان کے بارے میں جو انگلینڈ سے ریسرچ آتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے آتی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی سے، وہ نہیں مانیں گے۔ نہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، وہ متعصبی ہیں۔ اور لیکن اسلام کے بارے میں کوئی ریسرچ آئے گی تو دیکھیں جی، انہوں نے ریسرچ کی، وہ تو بڑے ایڈوانس لوگ ہیں۔ چلیں جی، اب یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ اس طرح کی حرکتیں پہلے کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ذرا سائنٹیفک یوز کر لیتے ہیں ورڈز، وہ سائنٹیفک ورڈز یوز نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ جو ان لوگوں کو جو انہوں نے اس کی جو کاربن ڈیٹنگ کی ہے کہ یہ قرآن جو ان کو ملا ہے، اس کے جو کاغذ ہے جس کے اوپر یہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس کی جب تحقیق کی گئی کہ یہ کتنا پرانا ہے، تو the researchers at the University of Birmingham in England، جو برمنگھم یونیورسٹی کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کاغذ ہے، اب یہ کاغذ تو نہیں تھے اس زمانے میں، کھالوں پہ لکھا جاتا تھا، جانوروں کی کھالیں ہوتی تھیں، ان پہ لکھا جاتا تھا۔ تو یہ جس جانور کی کھال ہے، یہ کھال 568 اے ڈی سے 645 اے ڈی کے درمیانی حصے کی کھال ہے۔ انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا ٹائم فریم دیا ہے آپ کو، اٹس اے ہیوج ٹائم فریم۔ یہ 45 سال 600 میں اور 32 سال ادھر 500 سے، تو 77 ایئرز کا انہوں نے آپ کو ایک ٹائم فریم دیا کہ اس زمانے کی کھال ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ تحقیق 100% یہ تحقیق ٹھیک نہیں ہوتی۔ 95.4% جو ہے نا جی، اس کی ایکوریسی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر آپ یوں کہیں کہ یہ تو 100% بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو اس میں 95.4% ایکوریسی ہے۔ تو اب یہ 95.4% ایکوریسی میں اگر آپ دیکھیں جو ٹائم فریم ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک تمام ٹائم فریم اس میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا ارلیسٹ ٹائم فریم بھی لے لیں، چلیں 568 اے ڈی، حضور کی پیدائش سے چند سال قبل کا زمانہ، تو میرا بھائی یہ جتنی ہم تحقیق کر رہے ہیں، یہ ہم کس پہ کر رہے ہیں؟ کاغذ پہ۔ کاغذ بھی نہیں بلکہ اس کھال پر، جس کھال کے اوپر یہ قرآن لکھا گیا ہے۔ تو کھال تو ایک جانور کی ہے، اور وہ جانور کو مار کر اس کی کھال حضور کی پیدائش سے پہلے بنائی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ میرے بچپن کی کوئی اسکول کی کاپی ہو، وہ میں نے اپنے بچے کو دے دی، وہ بچے نے اس کے اوپر لکھائی کی اور لوگوں کو جا کے بتایا کہ یہ میں نے لکھا ہے۔ وہ بڑا ہو گیا، اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کاغذ کی انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی۔ انہوں نے کہا او یہ تو جناب جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ کاغذ تو اس کے باپ کے زمانے کا ہے۔
یہ کیسے کہتا ہے کہ اس نے اس پہ لکھا ہے؟ تو بھائی جب لکھائی ہوئی تب وہ زندہ تھا، جب کھال بنی، کاغذ بنا، تب وہ نہیں تھا اس دنیا میں، آیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو میرا بھائی یہ ریسرچ ہوئی ہے اس کھال کے اوپر کہ وہ کھال کتنی پرانی ہے، سیاہی پہ نہیں، انک پہ ریسرچ نہیں ہوئی، اور کھال پر بھی ریسرچ ہوئی ہے تو ٹائم فریم ہے 77 ایئرز کا ٹائم فریم ہے وہ، اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ تم ارلیئر ٹائم فریم ہی اٹھاؤ، شروع کا زمانہ ہی اٹھاؤ، بعد کا زمانہ، بیچ کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن کریم حضور کی حیات طیبہ میں لکھا ہی نہیں گیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے جیون میں، آپ کی آسانی کر دیتا ہوں، حیات طیبہ تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، جیون میں قرآن لکھا جا چکا تھا مختلف چیزوں پر، صرف ایسا نہیں کہ کھال پر ہی لکھا گیا ہو، مختلف چیزوں پر لکھا جا چکا تھا۔ اور حضور کے صحابہ جو کمپینینز تھے ان کے پاس کتابی شکل میں موجود بھی تھا۔ اسٹیٹ لیول پر اسے کتابی شکل میں ریلیز کیا گیا جب حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، جو پہلے خلیفہ ہوئے حضور کے بعد، پہلے بادشاہ ہوئے، ان کے زمانے میں اسے کتابی شکل میں ریلیز کیا گیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر بنے بادشاہ۔ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہمارے ہاں تو خلیفہ کا ورڈ ہے۔ اس کے بعد بنے حضرت عثمان بادشاہ۔ جو حضرت عثمان جب ہوئے نا، تو حضرت عثمان کے زمانے میں مختلف زبانیں بولنے والے قرآن پڑھنے لگ گئے۔ اس میں کچھ عرب بھی تھے، کچھ عرب نہیں بھی تھے، تو ان کی، اور وہ پھر غلطیاں کرتے جو عرب نہیں ہوتے، کیونکہ سب کچھ عربی لنگوسٹکس میں لکھا گیا تھا، اور عربی زبان میں صرف شبد ہی نہیں ہوتے، ہر شبد کے اوپر ساؤنڈز بھی ہوتی ہیں، اور ساؤنڈ کے بدلنے سے ورڈ بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اردو کا ایک ورڈ میں دیتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے، گاف لام، گاف اور لام، یہ گ اور ل، اس کی ساؤنڈ میں یہ ورڈ نکلتا ہے۔ اگر گ کے اوپر او کی ساؤنڈ لگا تو ہو جاتا ہے گل، جس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کا پھول، اور اگر اوپر سے او کی ساؤنڈ نکال کے نیچے ای کی ساؤنڈ نکال تو ہو جاتا ہے گل، اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کیچڑ۔ اور ای کی ساؤنڈ اور او کی ساؤنڈ کے بجائے آ کی ساؤنڈ لگا دو گ پر تو ہو جاتا ہے گل، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹینڈر، کہ بھئی گوشت گل گیا۔ تو اب یہ ساؤنڈ کا فرق عرب تو کرتا ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے سینٹنس تو ہی نوز، اس کو پتا ہے یہاں پہ کون سی ساؤنڈ لگے گی۔ ایک آدمی جو عرب نہیں ہے، صرف اسکرپٹ پڑھنا جانتا ہے، صرف شبدوں کا اس کو پتا ہے، وہ نہیں جانتا۔ تو اب اس کی آسانی کے لیے ایک چیز، ایک رسم الخط میں قرآن اگر ہو، کیونکہ اچھا اگر عرب بھی ہے، چلیں دور بھی نہیں جاتے، عرب بھی ہے، تو اب عرب ایک ہی اسکرپٹ میں، ایک ہی فونٹ میں نہیں لکھتے تھے، ایک ہی طریقے سے نہیں لکھا جاتا تھا، ان کے پاس مختلف طریقے تھے۔ تو اب جس طریقے پر عام طور پر ایک عام آدمی اس کو آرام سے پڑھ سکتا تھا، اس طریقے پر قرآن کی ایک کاپی حضرت عثمان نے ہر جگہ بھیجا دی کہ بھئی اب اسٹیٹ لیول پر یہ کاپی ہوگی۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہ زیادہ ہو گئے وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے، آس پاس کے علاقوں کے جو مسلمان ہوئے، ان کے لیے قرآن پڑھنا اور مشکل ہو گیا۔ وہ گل 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 والی اگزامپل اب بتاتا ہوں۔ تو تھا تو ایک بڑا ہی جابر گورنر، بڑا ہی ظالم گورنر تھا، اس کا نام تھا حجاج ابن یوسف۔ اس ظالم نے یہ کام کیا کہ اس نے قرآن پر یہ اعراب لگا دیے، یہ ساؤنڈز لگا دیں جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، وہ اس کے زمانے میں ہوا۔ تو قرآن تو وہی ہے میرا بھائی۔ اب اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہو ایک فونٹ میں،
وقت کے ساتھ ساتھ فونٹ بدل دیا جائے تو فونٹ کے بدلنے سے کتاب تھوڑی بدل جاتی ہے. تو خیر بہرحال وہ تحقیق آپ کے سامنے لانی تھی کہ وہ جو پارچمنٹ تھا اس کے اوپر تحقیق ہوئی. انہوں نے وہ تو نہیں بتایا آپ کو، تحقیق بتا دی سیاہی پر اور ساری کی ساری کہانی بنا لی. اب ایسے معاملے میں آپ ایسے لوگوں کو تو یہی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو شوق ہے فساد لگانے کا، پروپیگنڈے کرنے کا، اور تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس، تو یہ اسی طرح کی باتیں کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں. ہم تمیز سے ان کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم بدتمیزی کرنا ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہم ان سے گالی گلوچ کرتے ہیں. یہ اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اوقات بتاتے ہیں. وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ بڑی پیارا شعر ہے اردو کا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. دیکھیں نا، چھوٹا سا ہوتا ہے دریا، کتنا شور مچاتا ہے. تھوڑا سا پانی ہوتا ہے لیکن کتنی طغیانیاں مارتا ہے. او ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے، کئی دریاؤں سے زیادہ پانی ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے، اپنی گہرائیوں میں بھی خاموش ہوتا ہے. تو خیر بہرحال کوئی بات نہیں. تھوتا چنا باجے گھنا، جو خالی برتن ہوتا ہے وہ شور بہت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ.